پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پچھلے ہفتے میں پاکستان کی عدالتوں میں پولیٹیکل کیسز میں بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. مثال کے طور پر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہر ہفتے عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور ان کے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو 110 گواہان ہیں جس میں سے ابھی تک صرف 4 کی جرح ہوئی ہے اور اب ان کے کیس میں کچھ تیزی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف حمزہ شہباز جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں جو درخواست اپنی ضمانت کی دی تھی اس کو واپس لے لیا ہے. یہ انہوں نے کیوں لے لیا ہے؟ پھر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ایک بڑا اہم سوال ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنی ضمانت کی درخواست دائر کیوں نہیں کی ہے. پھر خواجہ آصف صاحب کی جو مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا تھی نیب کی جانب سے دائر کی گئی تھی اس کو احتساب عدالت کی جانب سے مسترد کر دیا گیا اور ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے. پھر مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس دائر ہو گیا ہے. پھر سندھ میں کچھ اور معاملات بھی نیب کے علم میں آئے ہیں جس پر کال اپ نوٹسز ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر حیدرآباد ریجن میں نیب کو پتہ چلا ہے کہ وہاں پر گھوسٹ ملازمین جو گھوسٹ تھے ان پر ان کو سیلریز دی جا رہی تھی, پھر ان کو ریٹائر کروایا گیا, ریٹائر کروا کے ان کو پینشن کی رقم ادا کر دی گئی اور نیب کے علم میں آیا ہے کہ 10 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے. اب جو متعلقہ لوگ تھے ان کو کال اپ نوٹسز ہو گئے ہیں. اسی طرح سے سندھ میں ایک اور نیب نے ایک اور نوٹس جاری کیا اور وہ جو معذوروں کی بحالی کا پروجیکٹ تھا اس میں 25 کروڑ روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا کہ جی وہاں پر پیسے اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیا گئے انلیگل اپوائنٹمنٹس کر کے, تو وہاں پر کال اپ نوٹسز ہوئے ہیں. تو جو سیاسی ہمارے پاکستان میں سیاسی شخصیات ہیں ان کے کیسز جن عدالتوں میں ہیں جہاں پر ہیں, سوال سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کب کنکلیوڈ ہوں گے, یہ کس مرحلے میں ہیں, یہ شہباز شریف صاحب ضمانت کیوں نہیں, درخواست کیوں نہیں دائیں, حمزہ صاحب نے درخواست واپس کیوں لی ہے, خواجہ آصف صاحب کے کیس کا کیا ہوگا. تو آج ہم نے سوچا کہ ان تمام کیسز پر ڈسکشن کی جائے, ان کے قانونی پہلوؤں پر بات کی جائے اور اس پر بات کرنے کے لیے قانونی ماہرین کا پینل ایک ہمارے ساتھ موجود ہے. میرے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, سینئر قانون دان ہے. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سید فرحاد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان کے کیسز دیکھتے ہیں اور خاص طور پر رانا ثناء اللہ صاحب کے وکیل بھی ہیں. عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی معروف قانون دان ہیں. اور راجہ عامر عباس صاحب موجود ہیں, آپ بھی قانون دان ہیں اور نیب کے حوالے سے آپ کی خاص طور پر خاصی گریپ ہے. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے میں راجہ عامر عباس صاحب آپ سے اگر شروع کروں تو یہ کہیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو شہباز شریف صاحب کا کیس منی لانڈرنگ کا چل رہا ہے اور حمزہ صاحب کا بھی, اور اس میں کچھ اور بھی ملزمان ہیں, 110 اس میں گواہان ہیں جس میں سے چوتھے گواہ کی جرح بھی مکمل ہوئی ہے, آپ اس کیس کو کتنے عرصے میں کنکلوڈ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اگر تو نیب کی عدالتیں جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا بڑھا دی جائیں اور وہ 120 عدالتیں یا کم از کم 60-50 عدالتیں مزید آ جاتی ہیں اور پھر ہر کورٹ میں 3-4-5 کیسز ہوتے ہیں اور ڈے ٹو ڈے اگر یہ چلیں گے تو 6 مہینہ یا سال میں یہ کہ, اور اگر جو پریزائڈنگ آفیسرز آتے ہیں وہ جو وکلا کی طرف سے لی جاتی ہیں ایڈجرنمنٹس, کہ جیسا آپ نے زرداری صاحب کا دیکھا کہ 1 سال لگ گیا خالی چارج فریم ہوتے ہوئے, اور اگر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں, میں بہت سے نیب کے کیسز خود کر رہا ہوں جیسے ڈینٹل پارک کے ہیں دوسرے تیسرے, تو اس میں اگر 1 to 10 کے سکیل پہ آپ دیکھیں تو 7 یا 8 سال میں وہ ابھی سٹیج 2 پہ بھی نہیں آئے اور 8 سٹیجیں باقی ہیں. اور ابھی جو پروسیس تو بہت سلو ہے. ابھی جو پچھلے راجہ صاحب ابھی جو ہیئرنگ تھی شہباز شریف صاحب کے کیس کی, پچھلی جو سماعت ہوئی تھی 20 تاریخ کو, اس میں ان کے وکیل امجد پرویز صاحب نہیں آ سکے. ان کو بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا, ویسے ان کی طبیعت ناساز تھی. تو پھر جج صاحب نے کہا کہ اگر مجھے کہیں گے تو میں تو 25 سال کی تاریخ بھی آپ کو دے دوں گا, لیکن مسئلہ یہ ہے اس کا آپ کو نقصان ہوگا. اور پھر اس دن ہو بھی کچھ نہیں سکا, صرف ایک جو گواہ تھا ان کا صرف بیان ہی ریکارڈ ہو سکا اور کچھ نہیں ہوا. تو اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں جو آپ ججمنٹس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے, اس میں جب تک کہ عدالتیں زیادہ نہیں ہوں گی اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ایک مانیٹرنگ جج ہوتے ہیں ان اسپیشل کورٹس کے, وہ ان کو ڈائریکشنز نہیں دیں گے کہ جناب اس میں ایڈجرنمنٹس آپ نے آنکھوں سے پانی آنے کی بنیاد پہ نہیں دینی, آپ نے اس میں وٹنس کو کرا لینا ہے, بھلے سے وکیل اگر نہیں آیا ہوا تو اس کو یہ انسٹرکشنز دیں کہ وہ اپنا ارینجمنٹ کرے کسی اور ایسوسیٹ کا, کہ وہ آ کے ایسوسیٹ کا کرے کہ وہ. لیکن مسئلہ ہے کہ ایسوسیٹ جب آتے ہیں تو لیکن مسئلہ ہے کہ ایسوسیٹ آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی جن کرتے ہیں کیونکہ وکیل صاحب نہیں آئے, ایسوسیٹ خود یہ کہتے ہیں آ کر. اینی وے سر, میں اس پر ذرا ایک اور اس کا پہلو ہے, میں اگر کامران مرتضیٰ صاحب
سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی تک ضمانت کی درخواست دائر کیوں نہیں کی ہے؟ قانونی پہلو کیا ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں ان کے پیش نظر؟ دیکھیے یہ سارا ضمانت کی درخواست داخل کرنا یا نہ داخل کرنا یہ کوئی بھی فریق اپنے وکیل کے مشورے سے کرتا ہے. تو ممکن ہے کہ وکیل کے مشورے نے ان کو لیگل سائڈ پہ یہ مشورہ دیا ہو, ان کو یہ کہا ہو کہ اس وقت جو ہے یہ سٹیج نہیں ہے بیل فائل کرنے کا, اور آپ وہ ادھار مانگ کے شرمندہ ہونے والی بات ہے نا, معاورتاً کہہ رہا ہوں, تو اس وقت بیل فائل نہ کریے, اس میں کوئی ایسا سٹیج آئے گا تو پھر بیل فائل کر دیں گے. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نون والے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, مگر یہ بھی ممکن ہے کہ شہباز صاحب خود نہ چاہ رہے ہوں اس وقت بیل, مگر جو ہے نا وہ بیل کے لیے عام طور پہ یا کسی بھی لیگل سائٹ پہ جو ہو سکتا ہے, اس کی ریزن سیاسی بھی ہو سکتی ہیں, مگر اس کی عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جب آپ کیس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سارا کنٹرول جو ہے وہ ڈرائیونگ جو سیٹ جو ہوتی ہے وہ وکیل کے پاس ہوتی ہے. کوئی بھی کلائنٹ ہو, بھلے وہ کوئی چھوٹا کلائنٹ ہو یا بڑا کلائنٹ ہو, وہ نارملی اپنے وکیل کی اس کی منشا کے مطابق چلتا ہے, اور جہاں پہ اگر ایسی بات ہو کہ ہماری منشا کے مطابق کوئی کلائنٹ نہ چلے تو ہم فائل واپس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عارف چودھری صاحب, آپ کی ویسے اس پر رائے کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب کی ضمانت کی درخواست دائر نہ کرنے کی وجوہات سیاسی ہو سکتی ہیں یا تکنیکی ہو سکتی ہیں, قانونی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میں دونوں ہی سمجھتا ہوں, اور بڑا صحیح کامران صاحب نے کہا کہ بنیادی طور پر یہ معاملہ تو فیصلہ اسی نے کرنا ہوتا ہے جو ان کا کیس کر رہا ہوتا ہے, اور وہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سچویشن کیا ہے, تو اس نے پراپرلی ایڈوائز کرنا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کو. لیکن اس میں سیاسی بھی مجھے نظر آتی ہیں, چونکہ اس وقت باہر جو فضا ہے اس میں بہتری ان کی یہ ہے کہ اسی میں ہے کہ وہ ابھی اندر رہیں, چونکہ نہ تو باہر وہ اس طرح کی تحریک چل رہی ہے, اور نہ تحریک سے واپس ہونا پی ڈی ایم کی تحریک سے وہ کسی کے انٹرسٹ میں ہے, چونکہ اگر وہ کوئی بھی شخص اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا, وہ چاہتے یہی ہے کہ کاروبار گلشن کا کاروبار چلتا رہے, اور اس کے لیے چونکہ مولانا صاحب ہمارے مہربان جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب وہ میدان عمل میں موجود ہے, تو اس لیے انہیں ہی اسی کام کے لیے وہ جو کہتے ہیں کہ اب آپ اسی کام کے لیے ہیں, تو وہ اکیلے کام کرتے رہیں, چونکہ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کے سربراہان, خاص طور پہ جس طرح شہباز شریف صاحب ہیں, وہ کوئی بھی اس طرح کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی زیادہ وجہ نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی گئے ہیں تو انہوں نے فوری طور پر بیل اپلائی کی ہے, اور بیلیں انہیں ملی بھی ہیں. تو اب اگر وہ بیل اپلائی نہیں کر رہے, یا ایون آپ نے جیسے فرمایا کہ حمزہ شہباز شریف نے بھی ابھی انسٹرکشن دی ہے کہ میری بیل نہ دائر کی جائے یا واپس لے لی جائے, تو زیادہ تر اس کی وجہ سیاسی ہی مجھے نظر آتی ہیں. تو باقی جہاں تک کیسز کے کنکلوڈ ہونے کا معاملہ ہے وہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ مجھے کم از کم اپنی زندگی میں یہ کیسز جو ہیں وہ کنکلوڈ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. یا یوں سمجھیے کہ اگر میری زندگی اس میں لمبی ہو گئی تو سیاسی جو اس وقت گورنمنٹ ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, اس کے دور میں بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم ابھی تک جس طرح چل رہا ہے اس میں میرے سارے دوست جو وکالت سے بہت سینئر یعنی انداز میں اس میں موجود ہیں, ان سب کو پتہ ہے کہ کیسز جو ہے وہ بالکل ان میں کوئی پروگرس زیادہ ہوتی نہیں ہے. اور جہاں تک ارلی ڈسپوزل کا معاملہ ہے, چاہے وہ انسٹرکشن بھی ہو حکم بھی ہو جائے کہ جی اس کو کنکلیوڈ کیا جائے, تو وہ پھر بھی کیسز کنکلیوڈ نہیں ہوتے. اس کی کئی وجوہ ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے اس میں ججز کا کمپیٹنٹ ہونا بڑا ضروری ہے کہ ججز جو ہیں وہ کنٹرول کریں, جن کے ہاتھ میں چونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ ہوتے ہیں, کنٹرول کریں. اور جب وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی فریولس قسم کی جو ہوتی ہے اپنا ایڈجسٹمنٹ وہ نہیں دیتے, جنہیں پتہ ہوتا ہے. چونکہ ججز بھی اس طرح کے کیسز میں کوشش ان کی بھی یہی ہوتی ہے کہ چلو جان چھوٹ جائے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ عدالتوں میں بہت زیادہ خوشی سے لوگ ارجن کرنا ججز جو ہے وہ کرتے ہیں. تو پاکستان کا سسٹم جو ہے اب ارجنمنٹ پہ چل رہا ہے. حکومتیں بھی ارجنمنٹ پہ چلتی ہیں, ان کا بھی یہ ہے کہ چلو کام چلتا رہے, باتیں ہوتی رہیں کہ جناب آپ یہ کر رہے ہیں, آپ تحقیقات کر رہے ہیں, آپ فلاں کو پکڑ رہے ہیں, فلاں کو, یعنی جو اصل کرکس ہے جس کی طرف آنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے اس میں انصاف کا نظام اس طرح کا ہو کہ ہر شخص جو کٹہرے میں جاتا ہے, پہلی بات تو کہ کٹہرے میں ہر کوئی جائے,
اور پھر جب وہ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی آئے اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جس کیس کی اتنی ہائپ کریٹ کی گئی تھی وہ کیس جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہوا ہے یا ادروائز اگر نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا تو جنہوں نے ہائپ کریٹ کی تھی they should be held responsible for that. اگر اس طرح کی ریزلٹ اورینٹڈ لٹیگیشن ہوگی, ریزلٹ اورینٹڈ پروسیس ہوگا. لیکن سر مسئلہ یہ ہے نا کہ 5 گھنٹے میں ایک گواہ کی جرا مکمل ہوتی ہے. مثال کے طور پر 16 تاریخ کو شہباز شریف صاحب کی جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں ایک ایف بی آر کے ایک افسر آئے ہوئے تھے جن پر جرا ہونی تھی, تو امجد پرویز صاحب نے جو ہے وہ 5 گھنٹے میں ان پر جرا مکمل کی, یا 5 گھنٹے کل سماعت ہوئی اور ایک گواہ کی جرا مکمل ہوئی. تو آپ نے جرا دیکھی پہلے بھی؟ جی آپ نے پہلے بھی جرا دیکھی جی, جو اس میں جب کرتے رہے ہمارے ڈیفنس کی طرف سے نواز شریف صاحب کے کیس میں, یعنی انہیں چونکہ نظر یہ آتا تھا کہ جتنا لمبا کیا جا سکتا ہے وہ جج صاحب نے کہا ہے نا کہ میں تو آپ کو 25 سال کی بھی ڈیٹ دوں گا, لیکن آپ پر نقصان ہوگا. انہوں نے جج صاحب کی بات سے میں اختلاف کرتا ہوں, وہ جو 25 سال آپ دیتے ہیں اس سے نقصان نہیں ہوتا, اسے ان کو ملزموں کو فائدہ پہنچتا ہے اور بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے, کیونکہ ان کا کیسز کا تعلق سیاسی حالات کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ڈسکریج کیا ایڈجرنمنٹ کو جج صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ اسے آپ پر بھار آ جائے گا. اینی وے میں فراز علی شاہ صاحب 2 سوال ہیں. ایک تو میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے سوال کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنی درخواست ابھی تک ضمانت کی دائر کیوں نہیں کی, کیونکہ پرسیپشن یہ ہے, سوال اس لیے امپورٹنٹ ہے, پرسیپشن یہ ہے کہ وہ ابھی اندر رہنا ہی ان کو سوٹ کرتا ہے, باہر جس طرح کے پی ڈی ایم کا جو شور شرابہ ہو رہا ہے اس کا وہ حصہ نہیں بننا چاہتے. جنرل پولیٹیکل پرسیپشن یہ ہے. تکنیکی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ ایک تو یہ بتائیے. دوسرا حمزہ صاحب کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ آپ کے خیال میں حمزہ صاحب نے اپنی درخواست واپس کیوں لے لی وہاں سے, تکنیکی بنیادوں پر کیوں نہیں وہ لڑنا چاہتے تھے؟ جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے بہت ہی محترم اور سینئرز جو ہیں وہ اس پینل میں شامل ہیں اور انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے ٹرائل پروسیڈنگز کو جو ہے اس کی کو انٹرپریٹ کیا ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی کونسل کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اوپینین جو بھی اپنے کلائنٹ کو دے اس کو کیس کے مطابق دیکھ کے دینے ہیں, میرٹس آف دی کیس, کہ ائدر وے یہ بیل کا کیس ہے یا یہ بیل کا کیس نہیں ہے, یا یہ کس سٹیج پہ بیل کا کیس ہو سکتا ہے. اور سیکنڈ تھنگ از کہ کیونکہ آپ کا نیب کے حوالے سے سی آر پی سی کوڈ تو ضرور ہے لیکن پورا کوڈ اس طریقے سے اپلائی نہیں کرتا. دیکھیں کہ بیسکلی ٹرائل جج کے پاس بیل دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے, ٹرائل جج کے کسی کو سمن کرنے کا اختیار نہیں ہے, ٹرائل جج کے پاس کسی کو ڈسچارج کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیسیکلی اوور رائڈ کرتا ہے آپ کا آرڈیننس. اور اس کے اندر میں تو اس کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا 10A آف کانسٹیٹیوشن ہے جس میں آپ فیئر ٹرائل اپرچونٹی کو ایک رائٹ کے طور پہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتا ہے, نیب کے کیسز کے اندر فیئر ٹرائل اپرچونٹی جو ہے وہ پرووائڈ پہلے دن سے نہیں کی جا سکتی, کیونکہ لا اس قسم کا ریجڈ بنایا گیا ہے جس کے لیے ایک عام آدمی کو جو عدالت کے اندر اس کا انٹرم ریلیف ہے وہ بیسیکلی پرووائڈڈ ہی نہیں ہے. سیکنڈ تھنگ از اب شہباز شریف صاحب کے کیس کی اگر آپ بات کریں تو ان کا کیس اب بیسیکلی امجد پرویز صاحب اگر کر رہے ہیں تو یہ امجد پرویز صاحب کی ذمہ داری بھی ہے اور ان کی یہ چوائس بھی ہے کہ وہ بیل کس وقت جو ہے ان کی دائر کرنا چاہتے ہیں. اور سیکنڈ تھنگ از کہ جو ہمارے لائرز کی اپنی اپروچ ہوتی ہے, ہر آدمی ایک اپنی نظر سے کیس کے میرٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے کامران مرزا صاحب نے کہا کہ جو شخص اس کو کیس کو لے کے لیڈ کر رہا ہے بیسیکلی یہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ کس سٹیج پہ کس سیکوینس میں بیل کو وہ دائر کرنا چاہتا ہے. تھرڈ تھنگ از کہ یہ جو بیلز جاتی ہیں ہماری آنریبل کورٹس کے اندر یہ ریٹ کے سیکوینس میں جاتی ہیں, کیونکہ بیل کے جس طریقے سے انٹرپریٹیشن ہے وہ اس طرح سے پرووائڈڈ نہیں ہے اور اس میں ریٹ میں جانا پڑتا ہے اور اس میں ہم بیل کرتے ہیں تو ریٹ میں فیکچوئل کنٹروورسی بیسیکلی کورٹ کر نہیں سکتی انڈر کانسٹیٹیوشن. تو جو ہمارے اس حوالے سے نیب کے لاز کے حوالے سے پہلے ہی کیس بڑا لمیٹڈ سا ہوتا ہے. اور سیکنڈ تھنگ کہ کیسز کے اندر جو ہمارے جس میں سیاست یا پولیٹیکل لوگ شامل ہیں اس پہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے اگر بیل ہو جائے تب بھی, اور اگر بیل نہ ہو تو وہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوتی ہے اور وہ لوگ اس ریلیف کے اگینسٹ اپنا پولیٹیکلی بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا کہ اگر بیل ہو گئی تو اس کا ان کو کیا ہوگا, اگر بیل خارج ہو جاتی ہے تو پولیٹیکلی مطلب وجوہات سیاسی ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ جی جی بالکل ہوتی ہیں اور یہ ہوتی بھی ہیں. جیسے ابھی میں رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس کر رہا ہوں تو اس کے اندر ہم نے بڑی ارلی سٹیج پہ ان کی بیل فائل نہیں کی تھی اور بائی دا اینڈ بائی ڈیفالٹ جب ہم نے سیف سٹی کے حوالے سے کچھ ایویڈنسز کلیکٹ کروا لی
تو اس کے بعد پھر ہم نے بیل فائل کی تھی اور آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے وہ بیل گرانٹ کر دی تھی. تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں جو ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں میرٹس کے حوالے سے اور میرٹس کے. رائٹ جی، رائٹ سر. میں ایک چیز جو کامران صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کی رائے میں حمزہ شہباز کا جو کیس ہے وہ کیا ہارڈ شپ کا کیس بنتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ میں تکنیکی بنیادوں پر اس کو میرٹ پر نہیں لڑنا چاہتا، میں ہارڈ شپ کی بنیاد پر لڑنا چاہتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ اس بنیاد پر لڑنا چاہتے ہیں تو پھر ہائی کورٹ میں آپ نے یہ گراؤنڈ نہیں لی تھی، پھر آپ ریلیونٹ فورم پہ جائیں. آپ کے خیال میں کیا اس پر حمزہ شہباز جو ہیں وہ اس کو میرٹ پر کیوں نہیں لڑنا چاہ رہے ہوں گے؟ نمبر ایک. نمبر دو، کیا یہ کیس ہارڈ شپ کا کیس ہے؟ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ ان اینی کیس یہ جو اپلیکیشن انہوں نے واپس لے لی یا اگر وہ گراؤنڈ اویلیبل تھا اور وہ وڈرا کر جاتے ہیں تو پھر یہ نہ اب ہارڈ شپ کا گراؤنڈ لے سکیں گے شاید، اور نہ جو ہے نا، کیونکہ اگر فرض کر لیجئے کہ ہارڈ شپ کا گراؤنڈ انہوں نے پہلے نہیں لیا، زبیر کیس ہے، اگر انہوں نے یہ ہارڈ شپ کا گراؤنڈ پہلے نہیں لیا اور کسی ایک گراؤنڈ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ان کو اویلیبل تھا اور انہوں نے نہیں لیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے خود omit کر دیا. جب جو چیز omit کر دی اس کو پھر دوبارہ ریز نہیں کر سکتے. انہوں نے نیچے جو ہے میرٹ پہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں میرٹ پہ انہوں نے پریس کیا تھا، میرٹ پہ یہاں پہ آ کے انہوں نے کہا میرٹ پہ پریس نہیں کرتے، ہارڈ شپ پہ لیتے ہیں. ہارڈ شپ پہ چونکہ نیچے نہیں تھا تو وہ اس میں انہوں نے واپس تو لے لی ہے، مگر میرا ویو یہ ہے کہ اگر یہ گراؤنڈ اس دن جس دن انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی بفور دی ہائی کورٹ یہ گراؤنڈ ان کو اویلیبل تھا اور انہوں نے ریز نہیں کیا تھا تو اب ان کو شاید مشکلات ہوں اگر انہوں نے سپریم کورٹ سے اس پہ پرمیشن نہیں لی ہے. پھر ہارڈ شپ جو ہے نا کوئی رائٹ نہیں ہے آپ کا نا. ہارڈ شپ تو ہر آدمی کو ہارڈ شپ ہے. فرض کر لیجئے کہ کوئی ایسا آدمی ہے اس کو ایک دن جو ہے نا وہ سوٹ نہیں کرتا، اس کی جو لیونگ سٹائل ہے اس کو اپنا جیل میں یا کسٹڈی میں ایک دن بھی سوٹ نہیں کرتا تو اس کے لیے تو وہ ایک دن کا بھی جو ہے نا وہ ہارڈ شپ ہے. اور کچھ لوگ جو ہے نا کئی سالوں سے پڑے ہوتے ہیں ان بیچاروں کا کوئی جو ہے نا وہ پریشان نہیں ہوتا، ان کے لیے وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ہارڈ شپ نہیں ہے. تو یہ ہارڈ شپ جو ہے نا اس کا کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے جس کو ہم جج کر سکیں، کوئی چیز فکس ہو جائے ایسی کہ جس کے اوپر جو ہے نا کہیں کہ یہ واقعی جو ہے نا ہارڈ شپ کا کیس ہے. ٹھیک ہے بہت سال گزر گئے اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈ شپ کا کیس ہے جب کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. مگر جو ہے نا یہاں پہ کیونکہ ایک تو اسٹیچوٹری ڈیلے جو ہے وہ اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہے کیونکہ CRPC اپلیکیبل نہیں ہے تو یا تو یہ کہیں نا کہ جی چلیں اسی پرنسپل پہ اسٹیچوٹری ڈیلے کے پرنسپل پہ اصول کو بنیاد بنا کے گو کہ اپلیکیبل نہیں ہے تو ایک بات وہ ہو سکتی ہے، یا پھر میرٹ کی بات ہو سکتی تھی. میرٹ پہ اگر کر لیتے کیونکہ واپس لینا بھی نہ کرنا بھی جو ہے نا میرا خیال ہے میں اس سے ایگری نہیں کرتا اس واپس لینے کے فیصلے سے، کیونکہ واپس لینے کا مطلب بھی یہ ہے کہ یو آر آؤٹ ناؤ. صحیح ہے. چلیں میں اس پر چاہوں گا کہ راجہ عامر عباس اور عارف چودھری صاحب کی بھی رائے لوں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، پھر کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت سخت بیمار ہے اور جیل میں اگر وہ رہے ایک دن بھی گزارے تو اس کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. ایسے شخص جو ہے وہ ہارڈ شپ کی بنیاد پر کیس اپنا لڑ سکتا ہے یا درخواست دائر کر سکتا ہے اپنی ضمانت کی. کیا یہ تاثر جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے یہ درست ہے؟ ہارڈ شپ یہی ہوتا ہے؟ اور کیا حمزہ شہباز کا جو کیس ہے وہ ہارڈ شپ کی بنیاد پر یہ درخواست بنتی ہے؟ عارف چودھری صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک انہوں نے اپلیکیشن دائر نہیں کی، اس لیے وہ کس بنیاد پر اسے ہارڈ شپ کا کیس سمجھتے ہیں یہ پتہ چلے گا جب وہ یہ گراؤنڈ لیں گے. لیکن اصل میں یہ ہارڈ شپ کی بجائے لیکن سپریم کورٹ میں عارف چودھری صاحب انہوں نے کہا تھا نا جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اس کو میرٹ پہ لڑنا چاہتے ہیں یا ہارڈ شپ پہ تو کہا گیا تھا کہ یہ ہارڈ شپ پہ، جس کے نتیجے میں کہا گیا کہ پھر آپ ریلیونٹ فورم پہ آپ کو جانا چاہیے اور پھر درخواست واپس لی گئی تھی. تو انہوں نے وہ ارادہ تو یہ رکھتے تھے سپریم کورٹ میں. ہارڈ شپ کہیں بھی ڈیفائنڈ نہیں ہے اور لا میں اس انداز میں اس کی کوئی ابھی تک تشریح موجود نہیں ہے کہ ہارڈ شپ کیا ہے. اور کامران مرتضیٰ صاحب نے بڑے ہی زبردست طریقے سے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہارڈ شپ جو ہے وہ کسی ایک بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے کہ ایک شخص کے لیے جیل جانا بہت یعنی ایک دن اس کے لیے جیل جانا بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے اور دوسرا شخص جو ہے اس کے لیے بھی تکلیف دہ ہوگا لیکن محسوس کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے چونکہ انسان تو دونوں ایک طرح کے ہیں، تکلیف تو دونوں کو ایک طرح کی ہے. اب جس کے سامنے وہ سوال
کر رہا ہے کہ جناب میں تکلیف میں ہوں، اب اس نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کے نزدیک تکلیف میں ہوتے ہوئے انسان برابر ہوتے ہیں یا بڑوں کی تکلیف اور ہوتی ہے اور چھوٹوں کی تکلیف اور ہوتی ہے. تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ بیل کا کیس بنائیں گے تو میڈیکل کی گراؤنڈ تو بہار صورت ایک ایسی گراؤنڈ ہے، چونکہ پہلے بھی جو اگر ہارڈ شپ تھی تو اس میں میڈیکل گراؤنڈ جو تھی بڑی واضح میڈیکل گراؤنڈ تھی، لیکن اب اگر نوجوان شخص جو ہے وہ ہارڈ شپ کا کیس بناتا ہے اور میں ہارڈ شپ کو ساتھ میڈیکل گراؤنڈ کے ساتھ ملا کے اگر کہوں گا تو ابھی تک تو کوئی سامنے ایسی گراؤنڈ آئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں ہماری جو ہے اس معاملے میں بالکل ایون ہینڈڈلی ٹریٹ کریں گی ہر چیز کو، کیونکہ اگر دور معیارات قائم ہوتے گئے تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ عدالت کا اس انداز میں احترام نہیں کرے گا اور عدالت کے فیصلے جو ہے ان کو اس نظر سے نہیں دیکھا جائے گا جس نظر سے دیکھا جانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جب اسسٹ کریں کورٹ کو، وکلاء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اسی طرح عدالت کا احترام ملحوظ خاطر رہے، اور عدالتوں کی بھی اپنے طور پر یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلے کرتے ہوئے کہ کبھی بھی ان کے اندر وہ جو ہے ترازو وہ جھکنا نہیں چاہیے کسی طرف. اور اگر ایک شخص جو ہے اس کے لیے پرنسپل جیل کا یعنی جو کہتے ہیں کہ پرنسپل از بیل ناٹ جیل، تو وہ یہ سب کے لیے ہونا چاہیے اور کیسز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا کیس ہے اور اس کیس میں کیا اس شخص کا موجود ہونا جیل میں جو ہے وہ کوئی پرپس سرو کر رہا ہے، اور اگر کوئی پرپس سرو نہیں کر رہا تو پھر اس کو ایک سر اور اس میں مگر چیز ڈسکس ہوتی رہتی ہے نا وکلاء کی جانب سے جو حمزہ شہباز کے حوالے سے. راجہ میرے پاس آپ اگر اس کو رسپونڈ کیجئے گا کہ وکلاء یہ سمجھتے ہیں کہ 1 سال اور 8 مہینے ہو گئے حمزہ شہباز کو، وہ جیل میں ہیں، اب جب وہ تعاون کر رہے ہیں، وہ پیش ہو رہے ہیں، وہ جو ان سے مانگا جا رہا ہے وہ اس کو جواب دے رہے ہیں، وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، تو ان کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے تو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا ہے. اس لیے وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اگر میرٹ پہ بھی جائیں تو وہ عدالت کو کنونس کر سکتے ہیں کہ ان کی اب ضمانت ہو جانی چاہیے، کیونکہ ان کو ٹائم بہت ہو گیا عدالت کے اندر، 1 سال اور 8 مہینے ہو گئے. یہ حمزہ شریف کا جو کیس ہے یہ جب ہائی کورٹ میں گئے ہیں، ہائی کورٹ میں انہوں نے کیس چلایا ہے میرٹس میں، وہاں پہ کوئی کوسچن نہیں تھا ہارڈ شپ کا یا دوسرا. جب میرٹس پہ چلایا تو میرٹس پہ ان کے خلاف اتنا ایویڈنس آ گیا، اتنی بری طریقے سے یہ انوالو ہوتے ہوئے نظر آئے کہ ہائی کورٹ نے ان کو بیل نہیں دی. اب جب آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں تو آپ وہی پٹیشن گراؤنڈز لے کے جاتے ہیں جو ہائی کورٹ میں تھے. جب یہ سپریم کورٹ میں آئے اور جب میرٹس پہ ان کے کیس کی بات ہوئی تو میرٹس پہ سپریم کورٹ انکلائنڈ نہیں تھی، ورنہ یہ کبھی نہ کہتے کہ میرٹس پہ ہمیں کیس نہیں لڑنا. جب میرٹس پہ انہوں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ تو ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھنے کے موڈ میں ہے، ہمارے خلاف اتنا ایویڈنس ہے، ضمانت ہمارا بنتی نہیں کیونکہ اتنے ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہیں، تو انہوں نے ایک اپنے جو ہے نا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جناب ہم پھر جا کے کہیں سے ہارڈ شپ کا گراؤنڈ بھائی آپ کو اب میرٹس پہ دوبارہ یہ جون سی ہے سپریم کورٹ تک فائنل ہو چکی ہے، سپریم کورٹ تک ان کو میرٹس پہ اب دوبارہ بیل نہیں ملے گی. اب انہیں ملے گی کہ یہ جی ہارڈ شپ کیا چیز ہے؟ ہارڈ شپ تو یہ ہے کہ جناب آپ یا تو دوبارہ سے وہ جیلی پلیٹلیٹس کی قسم کے سرٹیفکیٹ بنائیے جیسے نواز شریف نے بنائے تھے، اور پھر کہیں کہ جی پاکستان کی جیلوں میں یا جیل میں یہ علاج ممکن نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ تمام چیزیں اب عدالت دیکھے گی. ہارڈ شپ یہ ہوتی ہے کہ جناب اگر جیل کے اندر تمام چیزیں میسر ہیں یا ایون اگر آپ کو ایسی کوئی بیماری ہے کہ آپ کو جیل سے باہر کسی ہاسپٹل میں شفٹ کرنا پڑے تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے، اس کی بھی بیل نہیں بنتی. اب صرف یہ کہ ایک اچھی جیسے نواز شریف کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ ضمانت دے دی گئی کہ جی وہ ایک اچھے آب و ہوا میں رہیں کچھ ہفتوں کے لیے، تو یہ میرے خیال میں اب سپریم کورٹ کانسیپٹ کو دیکھے گی اور ایک وہاں پہ کنسسٹنٹ ویو بنے گا کہ جناب اگر تو کھوسا صاحب کی ججمنٹ کو فالو کرنا ہے، اس ججمنٹ میں لکھ دیا گیا ہے کہ نیب کے کیسز میں ماں سوائے ہارڈ شپ کے کسی اور گراؤنڈ پہ آپ کو ضمانت نہیں دی جائے گی. لیکن اس کے برعکس اگر ہم خواجہ برادران کی جو ہے بیل کی درخواستیں دیکھتے ہیں تو 80 صفحے میں ہمیں میرٹس نظر آتا ہے. تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے اب سپریم کورٹ کی غالباً میں سمجھتا ہوں ایک ججمنٹ آئے گی جو نیب کے کیسز میں یہ فائنلی ڈیسائیڈ کر دے گی کہ کیا آیا میرٹس پہ اس میں ضمانت ہو سکتی ہے یا نہیں، یا صرف ہارڈ شپ پہ ہوگی. رائٹ سر.
چلیں بھئی یہ بالکل صحیح ہے، آپ نے کہا کہ اس کو سیٹ کرنا چاہیے. اب معاملہ یہ ہے ایک اور جو خواجہ آصف صاحب کا جو کیس ہے جس میں ان کے نائب مزید ان کا فزیکل ریمانڈ مانگ رہا تھا لیکن احتساب عدالت نے ان کو جوڈیشل کر دیا. آپ فرحات صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کیوں نیب کو ان کا مزید فزیکل ریمانڈ نہیں مل سکا اور جوڈیشل ہو گئے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب کے کیس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی چاہے وہ نیب ہو یا کوئی اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہو، وہ ریمانڈ اگر سیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے کورٹ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو گائیڈڈ پرنسپلز ایپیکس کورٹ نے سیٹل کیے کہ ان کو پروگرس دیکھنی ہوتی ہے کہ آئدر وے جو پریویسلی ریمانڈ دیا گیا تھا اس میں ان کی کیا پروگرس رہی، اور سیکنڈ یہ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مزید کس لیے ان کو ریمانڈ درکار ہے، کیونکہ نیب کی کیسز کے اندر زیادہ ایویڈنس ڈاکومنٹس پر بیس کرتی ہے، اور کورٹ جب اس چیز کو اسرٹین کر لے کہ اب مزید ریمانڈ دینا جسٹیفائیڈ نہیں ہے تو وہ ان کو جوڈیشل کرنے کا آرڈر کر دیتے ہیں. لیکن اگر نیب سمجھتی ہے کہ یہ آرڈر اگینسٹ دی فیکٹس ہوا ہے تو وہ اس کو بالکل اسیل کر سکتے ہیں اس آرڈر کو، اور اس کو وہ بیفور دی آنریبل لاہور ہائی کورٹ لے جا سکتے ہیں اور اس میں وہ ریویژن فائل کر سکتے ہیں، مزید ریمانڈ وہ سیک کر سکتے ہیں. تو یہ ہر کیس کا میرٹ جو ہے ریمانڈ کے حوالے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ بیسیکلی پروگرس جو ہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی وہ دیکھنی ہوتی ہے. لیکن میں ایک چیز آپ کے اس کے ساتھ جو پریویسلی آپ کی بحث چل رہی تھی میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو حمزہ شہباز شریف صاحب کی بیل کا آپ نے پوچھا، اس میں بیسیکلی جو بھی گراؤنڈز آپ کو ایٹ دی ٹائم آف آرگومنٹس اویلیبل ہوتے ہیں، اگر آپ نے وہ ایجیٹیٹ نہیں کیا تو وہ نذیر احمد کیس ہے ہمارا PLD 2014 سپریم کورٹ ہے اس میں 241، جس میں ایپیکس اگر سپریم کورٹ نے یہ سیٹل کر دیا کہ اگر وہ گراؤنڈز آپ نے پریویسلی ایجیٹیٹ نہیں کی تو سیکنڈلی وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوں گی چاہے آپ نے وڈرا کیا ہو، اور اگر آپ نے آرگومنٹ کرنے کے بعد وڈرا کیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس دن جو آپ کو میرٹس اویلیبل تھے وہ آپ نے سارے کے سارے ایگزاسٹ کر لیے، اور اگر آپ سبسیکوئنٹلی کو بیل اپلیکیشن لائیں گے تو آپ کو فریش گراؤنڈ چاہیے. اب آپ کا جو اسپیسیفک کویسچن تھا ہارڈ شپ کا، بیسیکلی CRPC میں ہارڈ شپ کہیں پہ ڈیفائنڈ نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جتنا آپ کی اسٹیچوٹری گراؤنڈ جب ہماری CRPC میں سے منہا کر دی گئی تھی تو اس وقت جو بہت زیادہ لوگ بیہائنڈ دی بار کئی سال سے تھے تو ان ججمنٹس کے اندر ہمیں ہارڈ شپ کا ورڈ ملتا ہے. اس کو آپ میڈیکل گراؤنڈ کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میڈیکل گراؤنڈ جو ہے وہ تو ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ گراؤنڈ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ جس کا جیل پریمسز کے اندر علاج پاسبل نہیں ہے، کوئی ایسا اس کو اسپیشلائز ٹریٹمنٹ چاہیے جو جیل میں پاسبل نہیں ہے، تو وہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر بیلز آتی ہیں اور اس کے اوپر کورٹ نے پھر میرٹ آف دی کیس کو نہیں دیکھنا ہوتا بلکہ ایک انسان کی جان بچانے کے لیے ان کو میڈیکل گراؤنڈز میں دیکھنا ہوتا ہے کہ لیکن آپ حمزہ صاحب کے کیس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہارڈ شپ کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے وکلا کی طرف سے؟ میں ایز اے لائر یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کیونکہ ان کے 2 سال پورے ہونے والے ہیں تو انہوں نے اس وقت میرٹ کو پورے طریقے سے ٹچ کرنے کی بجائے کہ ان کا وہ 2 سال کی جو اسٹیچوٹری پیریڈ کی گراؤنڈ تھی وہ ان کی کسی طور پہ بھی اگر وہ ڈیمیج نہ ہو جائے جس لیے انہوں نے وڈرا کی. اور سیکنڈ تھنگ از کہ ہماری پرانی جو ججمنٹ سی بیل کے حوالے سے اس میں لکھا جاتا تھا کہ جو آبزرویشن بیل سٹیج پہ دی جائے گی وہ ٹرائل کورٹ کے لیے کبھی بھی ٹرائل کا فیصلہ کرتے ہوئے بائنڈنگ نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن اب کیونکہ پریجوڈس تھوڑا سا فیلنگز آتی ہیں کہ اگر ایپیکس اگر سپریم کورٹ میرٹ پہ آپ کو بیل آپ کی خارج کرتے ہوئے 50-60 صفحے کا آرڈر اگر پاس کر دیں تو نیچے آپ کے کیس کو افیکٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، جس وجہ سے یہ اب ٹرینڈ بن گیا کہ اگر آپ کی بیل کے لیے جج صاحبان کنونس نہیں ہوئے تو میرٹ پہ بیل سپریم کورٹ سے خارج کروانے کی بجائے وڈرا کر لی جاتی ہے. لیکن وڈرال اماؤنٹس ٹو ڈسمسل آف بیل گراؤنڈز پہ آپ دوبارہ بیل اپلائی نہیں کر سکتے. یہ تو بڑا سیٹل سی بات ہے. ہاں اب اسٹیچوٹری گراؤنڈ کے اوپر اگر آتے ہیں تو اس کے اندر بیسیکلی میرٹ کے علاوہ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ ڈیلے کس کی وجہ سے، ادھر وہ ایکیوزڈ یا اس کے بہاف پہ پیش ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے یا وہ ڈیلے جو ہے پروسیکیوشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور نیب کی کیسز کے اندر جیسے ابھی کہا جا رہا تھا کہ جی وکلا بہت زیادہ ڈیفینس سائڈ سے ڈیٹس لیتے ہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے. اگر آپ لاہور شہر کی بات کریں تو یہ 1.5 کروڑ کی آبادی ہے اور آپ آ کے نیب کے ججز دیکھیں 3 ججز ہیں اور جس میں سے بہت سا ٹائم وہ ججز کی کورٹس ویکنٹ تھی جس وجہ سے نیب کی طرف سے وہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ پراپر طریقے سے نہیں چل سکی کورٹس کے اندر اور ویکینسی کی وجہ سے وہ پروسیڈنگ جو تھی ڈیلے کا شکار تھی. جی برڈن بھی ہے اور اس کے علاوہ نیب کی طرف سے جو پروسیڈنگز کی جا رہی ہیں ان کے اگر آپ کیسز کا سروے کریں
تو اس کے اندر یہ ایک دفعہ ریفرنس دیتے ہیں, اس کے بعد انٹرنل ریفرنس دیتے ہیں, اس کے بعد سبسیکوینٹ ریفرنس دیتے ہیں. تو جب آپ سبسیکوینٹ ریفرنس لاتے ہیں تو آپ کی پریویس پروسیڈنگز جو ہیں وہ ڈینوو پروسیڈنگز کا میں کنورٹ ہو جاتی ہیں, اور کورٹ کو دوبارہ سے چارج فریم کرنا پڑتا ہے اور وہ پروسیڈ کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے بھی ڈیلے ہو رہا ہے, صرف وکلا کی وجہ سے یا ڈیفینس سائڈ کی وجہ سے کیسز جو. اور پھر سیکنڈ تھنگ از کہ جب ایک کورٹ کے اندر ایک کیس ٹیک اپ ہوا ہوا ہے, چاہے اس نے 10 کیسز لگے ہوئے ہیں, تو وہ کورٹ ایک ٹائم پہ ایک ہی کیس ٹیک اپ کرتی ہے. میں اس میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے پاس سیشن ججز اویلیبل ہیں, ہمارے پاس مزید ججز ہیں ہمارے پاس جن کو کورٹس ہائی کورٹ کے اندر ان کو ایز اے او ایس ٹی لیا گیا ہے, تو جب تک آپ کورٹس کی تعداد نہیں بڑھائیں گے, اس کے بعد جب تک آپ دیکھیں اے ٹی اے لاز کے اندر آپ نے امینڈ کیا اے ٹی اے کو, آپ نے لکھا کہ آپ نے 2 سے زیادہ ڈیٹس ججز نہیں دیں گے. تو اگر آپ نیب آرڈیننس کے اندر بھی اس قسم کے پروسیجر کو, کیونکہ آپ نے سی آر پی سی کو تو اپلائی کر تو پروسیس سپیڈ اپ ہو سکتا ہے. رائٹ سر, بالکل صحیح ہے شاہ صاحب. میں ایک بالکل صحیح ہے جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. ہم نے بات کر لی ہے حمزہ شہباز کی, شہباز شریف کی, اور ہم نے بات کی خواجہ آصف صاحب کے کیسز کی, کہاں کس مرحلے پر ہیں اور کیا چل رہا ہے. آپ ذرا سندھ کا رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کتنے دباؤ میں ہیں, ان پر جو ریفرنس آیا ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے انکشافات ہو رہے ہیں, نیب کے علم میں نئی چیزیں آ رہی ہیں اور کال اپ نوٹسز ہو رہے ہیں, جیسے کہ میں نے 25 کروڑ یا 10 ارب روپے کی کرپشن, مبینہ کرپشن کا ذکر کیا ہے, اس پر کال اپ نوٹسز ہوئے ہیں. تو اس پر بھی بات کرتے ہیں, چھوٹا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیب پر بہت سارے کیسز کا برڈن ہے اور روز بروز نئی چیزیں آتی رہتی ہیں سامنے. اب میں مثال کے طور پر 2 نئی چیزوں کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں, اور یہ بالکل تازہ ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو نیب کے علم میں یہ معاملہ آیا کہ حیدرآباد ریجن میں جو گھوسٹ ملازمین ہیں ان کا انکشاف ہوا کہ ایسے ملازمین جن کے جعلی امپلائی آئی ڈی کریٹ کیے گئے, جعلی امپلائی آئی ڈی کریٹ کرنے کے بعد ان کو کافی عرصے تک تنخواہیں ادا ہوتی رہیں, پھر ان کو ریٹائر کروایا گیا, اور پھر ریٹائر کروا کر ان کو پینشن ادا کر دی گئی, جبکہ ایکچولی وہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. یہ مبینہ طور پر یہ کہانی, یہ جو ہے وہ یہ چیزیں ابھی نیب کے علم میں آئی ہیں جس پر انکوائری ہونی ہے, پھر انویسٹیگیشن ہونا ہے, اور یہ مبینہ طور پر 10 ارب کی کرپشن ہے. پھر اسی طرح سے معذوروں کی بحالی کے حوالے سے ایک پروجیکٹ تھا جو اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے عمل میں لایا جانا تھا, اور اس ڈپارٹمنٹ میں بھی 294 گھوسٹ ملازمین یا ایسے لوگ رکھے گئے ہیں جن کا اس پروجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور ان کی ادائیگیوں کا ریکارڈ ملا ہے, اور ان کو بھی جو ہے وہ اب کال اپ نوٹسز ہوئے ہیں نیب کی طرف سے. ڈاکومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, ان لوگوں کو جو متعلقہ افسران تھے ادارے کے جو اس میں انوالو تھے, ان کو نیب کی طرف سے بلا لیا گیا ہے. اور پھر مراد علی شاہ صاحب آپ جانتے ہیں وزیر خزانہ ہیں, ان پر وزیر خزانہ بھی ہیں وزیر اعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ, اور ان پر بھی نیب ریفرنس بن گیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں سر کامران مرزا صاحب آپ مراد علی شاہ صاحب کے ریفرنس کو؟ پہلے تو ذرا اس پر بات کر لیں کہ جس میں انرجی پروجیکٹس, اومنی گروپ میں پیسوں کا آنا, یہ ساری چیزیں جے آئی ٹی رپورٹ میں بھی اس میں سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھیں, تو یہ کتنا سیریس ریفرنس ہے؟ مراد علی شاہ صاحب کتنے مشکل میں ہوں گے؟ اس سے زیادہ ایک سیریس بات ہے, کبھی شاید ہم نے اس پہ غور نہیں کیا. اس سے زیادہ سیریس بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز پہ, آصف صاحب پہ, خواجہ آصف صاحب پہ, شہباز شریف صاحب پہ, مراد علی شاہ صاحب پہ. مراد علی شاہ صاحب تو خیر پہلے بھی پاور میں تھے. یہ اس وقت کیسز کیوں بنتے ہیں جب یہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں, یا یہ جو اب لوگ جو بیٹھے ہیں پاور میں, ان پہ اس وقت کیوں کیسز بنیں گے جب یہ پاور سے چلے جائیں گے؟ یہ جو ہے نا $1 ملین کا سوال ہے. یہ اس میں کہ یہ اس وقت جو ان کی نالج میں آتا ہے جب لوگ پاور میں. سر مراد علی شاہ صاحب تو پاور میں ہیں, مگر باقی لوگوں کی جو پہلے جو نہیں وہ پاور میں ہیں. یہ پہلا کیس ہے جس میں وہ پاور میں ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے کیس بنایا ہے. اس سے پہلے باقی اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے ان لوگوں پہ ہیں جو وہ پاور سے جب چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد بنتے ہیں. اور جب یہ جو ابھی جو لوگ پاور میں ہیں ان پہ جو کیسز بنیں گے وہ اگلے رجیم میں بنیں گے. بڑی عجیب سی بات ہے. آپ اس وقت کیسز بنائیے جیسے مراد علی شاہ پہ بنایا, ٹھیک ہے, ان پاور میں بھی رہیں اور کیس بھی جو نا فیس کریں, کوئی ایسی بات نہیں. اگر ان پہ کیس بنتا ہے تو وہ اس کی کانسیکوینس بھی جو نا وہ بھگتیں.
تو یہ کیسز جو ہے نا واقعی سنجیدہ کیسز ہیں, یہ الزامات کی حد تک سنجیدہ کیسز ہیں, مگر یہ پھر اس کی جو ہے نا وہ مطلب جو ہے اس کا جو چیزیں جو فرسٹریٹ کرتی ہیں ان کیسوں کو, وہ ایک ڈیلے جو ہے نا وہ فرسٹریٹ کرتا ہے. فرض کر لیجئے کہ مراد علی شاہ صاحب انوسینٹ ہے, تو انوسینٹ ہے تو جو نا وہ نیب نے جو نا وہ اپنے ایک پیریڈ دیا ہوا ہے جو کہ وہ پریکٹیکیبل نہیں ہے, اس کے اوپر دوبارہ غور ہونا چاہیے. یہ 30 دن کا شاید پیریڈ ہے کہ ٹرائل کنکلوڈ کرنا ہے, تو 30 دن نہ ہو 6 مہینے ہو, مگر ایک وہ وقت جو ہے نا اس کے لیے مختص ہونا چاہیے تاکہ وہ انوسینٹ ہے تو وہ انوسینٹ ان کو 6 مہینے میں ان کی انوسینس پتہ چل جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ وائس ورسا ہے, کوئی اس کے الٹ بات ہے, تو بھی جو ہے نا وہ 4-6 مہینے میں یہ چیز سامنے آ جانی چاہیے. تو وہ یہ اس طرح سے یہ جو دوسرا ٹرائل ہوتا ہے, یہ تو ایک تو کیس کا ٹرائل ہے نا, اس کے علاوہ جو پولیٹیکلی ٹرائل ہوتا ہے, جو میڈیا ٹرائل ہوتا ہے, جو فیملیز کے اندر ٹرائل ہوتا ہے, وہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے ان سالوں کے اندر. اس میں گو کہ بعض اوقات ہمارا بھی فالٹ ہوتا ہے, بعض اوقات کورٹس کا بھی فالٹ ہوتا ہے, بعض اوقات ملزم کا فالٹ ہوتا ہے. یہ سارے ہم مطلب وہ ملٹی ریزنز ہیں جن کا فالٹ ہوتا ہے, مگر اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ اس کو کنٹرول سسٹم نے کرنا ہے. سسٹم اس کو کنٹرول نہیں کر رہا. کیسز یہ سنجیدہ ہے, مگر اس میں 4-6 مہینے میں اس سنجیدہ کا کسی ایک طرف کا کوئی رزلٹ آنا چاہیے. انوسینٹ ہے, انوسینس جو ہے نا وہ پروو ہو کے عزت سے گھر جائیں اور اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہوں وہ نیب بھگتے, اور اگر وہ انوسینٹ نہیں ہے تو پھر یہ گھر جائیں, اس کے کانسیکوینس یہ بھگتے ہیں. پھر یہ صحیح ہے, بالکل. عارف چوہدری صاحب, لیکن ایک اور معاملہ بھی ہے نا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی اسی پر بات کر رہے تھے کہ کیسز کی طوالت پر, کہ وہ کیوں طویل ہو جاتے ہیں, وہ کئی سال تک چلتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ شہباز شریف صاحب کے منی لانڈرنگ کیس میں 110 گواہان ہیں, 4 کی ابھی تک جرح مکمل ہوئی ہے. لیکن اس پر جو پولیٹیکل نیریٹو سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ دیکھیے جی 2 سال سے آپ نیب لگا ہوا ہے اور عدالتوں میں چل رہا ہے, آج تک کچھ ثابت نہیں ہو سکا. بھائی ثابت تو تب ہوگا نا جب یہ کیس مکمل ہوگا اور پروسیڈ ہو جائے گا, تو ایک نیریٹو یہ سامنے آ جاتا ہے. تو یہ جو کامران صاحب بات کریں شاید اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے. آپ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گے؟ اور پلس جو مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے میں نے سوال کیا ہے کہ ان پر جو جعلی اکاؤنٹس اور پھر اومنی گروپ کے ساتھ ٹرانزیکشنز کا انکشاف اور اس کی بنیاد پر ریفرنس کا فائل ہونا, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں, یہ جو کیسز میں بیل ہو جاتی ہے یا نیب کامیاب نہیں ہوتی پراسیکیوشن کو کنکلوڈ کرنے میں, یا عدالتوں سے فیصلے نہیں آتے سزا کے, تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں اس قدر کرپشن نہیں ہو رہی. پاکستان میں کرپشن کو کور کرنے والا طریقہ کار اور جو سسٹم ہے وہ زیادہ مضبوط ہے کرپشن کرنے والوں سے. یعنی جو کرپشن کرنے والے جو ہیں وہ ان کے پاس یہ طریقہ کار موجود ہے کہ وہ کرپشن بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد بالکل سینہ ٹھونک کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ سارا سیاسی معاملہ ہے. اور اس میں دیکھیں پچھلے 20 سال سے, آپ دیکھیں پچھلے 20 سال سے آپ نے یہ دیکھا, یہ آپ کے سامنے ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے اس میں ہوا کیا کہ خود جو یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں سے ریکور کرے پیسے جو پاکستان سے باہر لے کے گئے تھے جنہوں نے کرپشن کی تھی, وہ خود جب انہیں سیاست میں ضرورت پڑی پولیٹیکل ایکسیجنسیز کے تحت, انہوں نے فائدہ انہیں پہنچانے کے لیے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. تو اس طرح میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ لوگ تلے ہوئے ہیں آپس میں, اکٹھے ہیں اس معاملے میں کہ جن کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں, حکومتیں آتی ہیں چند دنوں کے لیے اور ان کے پاس پولیٹیکلی اتنے پاورفل حکومت والے ہوتے بھی نہیں ہیں. یعنی مطلب یہ کہ وہ ایک عارضی سا سسٹم ہوتا ہے اور اس میں صحیح ہے. اس کا حل کیا عارف چوہدری صاحب؟ اس پر میں آپ کے اس پر ریمارکس لینا چاہوں گا کہ اس کا حل کیا, لیکن پہلے راجہ عامر عباس صاحب کی میں رائے لے لوں. جی راجہ عامر عباس صاحب, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, اس کا حل تو بہت سا, یہ ایسے کمپلیکس ایشوز ہیں نیب کے بارے میں کہ اس میں کافی وقت چاہیے ہمیں کہ اس کو ہم ایکسپلین کر سکیں کہ جناب یہ ایشوز کیا ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ کون سی نیب ہے کہ خواجہ آصف کو تو اریسٹ کر لیتی ہے, مراد علی شاہ کو کیوں نہیں اریسٹ کرتی؟ اس کے خلاف اومنی کا بھی کیس ہے, اس کے خلاف وہ بھی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عوام کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جس دن مرضی ہو ایک شخص کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. کیا خواجہ آصف کا کیس بڑا ہے یا مراد علی شاہ کا کیس بڑا ہے؟
تو یہ کیا وہ جو حمزہ کو پکڑا ہوا ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں اریسٹ ہو رہے پیپلز پارٹی کے؟ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے تھوڑا سا اگر لمبا پروگرام ہو، ٹائم ہو، تو پھر عوام کو سمجھ آئے کہ نیب کی طرف سے یہ کس قسم کی احتسابی عمل ہے. تو اٹ نیڈز اے بٹ مور ٹائم. ویسے مجھے راجہ عامر صاحب ایک چھوٹی سی چیز مجھے اور بات بتا دیجیے. آپ نے کہا کس کا کیس بڑا ہے یا کس کا کیس چھوٹا ہے، کون بڑا ملزم ہے کون چھوٹا ملزم ہے. یہ شہباز شریف صاحب والے کیس میں ہر دفعہ 4-5 لوگ پیش ہوتے ہیں، ہتھکڑیاں لگے ہوئے. ظاہر ہے باقی کسی کو بھی ہتھکڑیاں نہیں لگی ہوتی ہیں، لیکن 4-5 لوگوں کو لگی ہوتی ہیں. وہ کن کو لگی ہوتی ہیں؟ قاسم قیوم کو لگی ہوتی ہیں، فضل داد عباسی کو لگی ہوتی ہیں، راشد کرامت کو لگی ہوتی ہیں، قاسم قیوم کو لگی ہوتی ہیں. یہ وہ ہتھکڑیوں میں پیش ہوتے ہیں. اب ان لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ہم تو ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ کمپنیوں میں ملازمت کر رہے تھے اور ہم تو کیش بوائز کے طور پہ کام کر رہے تھے. ہمیں ایک رجسٹرڈ اور قانونی کمپنی میں جو کام کرنے کو کہا جاتا تھا ہم قانونی طریقے سے کرتے تھے، یعنی پیسے لاتے تھے یا بینک میں جمع کراتے تھے، وڈرا کرتے تھے. ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ کے خیال میں ان کا قصور ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے اب تو ریفرنس آن ہے، اس ٹائم یہ کہہ دینا کہ ان کا قصور ہے. ٹھیک ہے چلیں، وہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کے جو فیک اکاؤنٹس میں جی اور فیک اکاؤنٹس کی اگر باتیں ہو رہی ہیں، اگر ان کو پتا ہے کہ وہ جو ان کے انٹرویوز میں نے ٹی وی پہ سنے ہیں کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، بوریاں تھما دی جاتی تھی. اور بھائی آپ اگر اکاؤنٹس برانچ میں ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ بوریاں آپ کہاں سے کس اکاؤنٹ میں کس مد میں لے جا رہے ہیں. یہ سب انوالو ہیں، انہیں سب پتا ہوتا ہے. اب جب کورٹ میں آ کے یہ پلی لی کہ جی ہمیں تو رجسٹرڈ کمپنی میں، یہ تو ان کے وکیل ان کو پلی لے کے دے رہے ہیں، لیکن ایک شخص اگر بوریوں کے حساب سے ادھر حمزہ کے گھر میں ماڈل ٹاؤن میں دن کو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، تو کوئی شخص جو ان سا ہے اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ اسے سمجھنا ہے کہ یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، یہ کک بیکس ہیں کیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اب یہ جب عدالت کو بتائیں گے کہ ہمیں ایس سی سی پی کی رجسٹرڈ کمپنی تھے، تو عدالت ان سے یہ بھی پوچھے گی جناب آپ یہ جو اتنے نوٹ گنتے تھے، آپ کا کام نوٹ گننا تھا، یہ ڈیلی اتنی آمدن ہوتی تھی، آپ نے بکس مینٹین کی، آپ نے کیا مینٹین کیا. تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے حمزہ شہباز نے سپریم کورٹ سے اپنا کیس واپس لیا، کیونکہ یہ ایویڈنس بہت سٹرانگ ایویڈنس ہے اس کے خلاف. ٹھیک ہے. اچھا فراز علی شاہ صاحب، ایک چیز میں صرف میرا یہ سوال بالکل قانونی سوال ہے اور قانونی نقطہ نظر سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ایک ملزم کو ہتھکڑی لگنی ہے اور اس ملزم کو نہیں لگنی ہے؟ مثال کے طور پہ سی ایف او عثمان جو پیش ہوتا ہے یا نثار گل جو پیش ہوتا ہے جو گڈ نیچر کمپنی کا ڈائریکٹر تھا، اس کو ہتھکڑی نہیں لگتی، لیکن ایک اور کمپنی کا ڈائریکٹر راشد کرامت کو ہتھکڑی لگی ہوئی ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اسے ہتھکڑی لگے گی اور اسے نہیں لگے گی؟ بیسیکلی دیکھیں یہاں پہ جب ایک آدمی جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتا ہے تو جوڈیشل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی پریزنز والے ان کو لے کے آتے ہیں کورٹ کے اندر. یہ سارا اختیار ان کے پاس ہوتا ہے. اگر وہ سمجھیں کہ کسی شخص پہ ان کو خطرہ ہے کہ وہ اس کے اسکیپ ہونے کے چانسز ہیں یا اس پہ کوئی حملہ ہونے کا خدشہ ہے، تو وہ اس کے حوالے سے ارینجمنٹس کرتے ہیں. جیسے آپ نے حمزہ شہباز شریف صاحب کا کچھ ڈیٹس پہ سنا کہ ان کو بختر بند گاڑی جو تھی وہ پرووائڈ نہیں کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاتا کورٹ کے اندر کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ کوئی میرا نقصان مجھے نہ پہنچ جائے. تو یہ ساری کی ساری ارینجمنٹ جو ہے یہ بیسیکلی پریزن ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. اور ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو لا تو یہ سب کو ایک ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن نارملی ہم لوگ بھی کیونکہ ٹرائل کورٹس کے اندر یہ نیب کے کیسز کرتے ہیں، تو نارمل کورس کے اندر جو نیب کے ایکیوزڈ ہیں ان کو وہ ہتھکڑی کے بغیر ہی لاتے ہیں اور ہتھکڑی کے بغیر ہی انہیں پیش کرتے ہیں. لیکن جو آپ جس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ چند لوگوں کو ہتھکڑی لگی ہوتی ہے اور باقیوں کو ہتھکڑی نہیں لگتی. اور لیکن یہ کبھی بھی ان کی طرف سے کورٹ کے اندر ایجیٹیٹ نہیں کیا گیا، ورنہ کورٹ ضرور اس کا نوٹس لیں کہ اگر وہ مطلب ان کو تمام کو ایک ایکولی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. کسی شخص کو اس کے مطلب دوہرا معیار نہیں ہو سکتا کیونکہ لا پرووائڈ کرتا. یہ ضرور ہوتا ہے ہمارے پاس کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو پہلے نارملی 2 ہاتھوں میں ہتھکڑی لگتی تھی، تو وہ کورٹ سے کئی دفعہ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کوئی فالٹ ہے یا کسی کا آپریشن ہوا ہوا یا کسی کی مطلب کسی وجہ سے وہ کورٹ ضرور اس میں آرڈر کر دیتی ہے کہ لیکن جو پریزن رولز ہیں اس کے مطابق اس طریقے سے کوئی مطلب بائیفرکیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ شہباز شریف صاحب کو لگے گی. جی صحیح ہے. عارف چودھری صاحب ابھی سوال اٹھا کہ اگر حمزہ کو گرفتار کیا گیا ہے یا خواجہ آصف صاحب کو گرفتار کیا گیا جن پر آمدن سے زیادہ اثاثوں کا کیس ہے، تو مراد علی شاہ صاحب کا کیس ان سے بھی اسٹرانگ ہے، ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ کے خیال میں کیس کی نوعیت فرق ہے یا چیف منسٹر ہونے کا بھی ایک لیگل ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ وہ سٹنگ چیف منسٹر ہیں اس وجہ سے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ کوئی اس کے قانونی پہلو کیا ہیں؟ چیف منسٹر ہونے کا بھی ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے کا بھی ایڈوانٹیج ہوتا ہے. یہ سارے ایڈوانٹیجز جو ہیں
پاکستان میں موجود ہیں، اور پاکستان کا جو لیگل سسٹم ہے وہ ایون ہینڈڈلی لوگوں کو ڈیل نہیں کرتا. اس میں ہر شخص، پہلے تو گفتگو ہوا کرتی تھی، اب ہر شخص نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا اور بڑا واضح طور پر دیکھ لیا کہ سسٹم جو ہے وہ کس بنیاد پر چل رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ جی آرٹیکل 25 کہ سب ایک برابری ٹریٹ کیا جائے، آرٹیکل 4 قانون کی نظر میں برابر ہے، کہنے کی حد تک سب برابر، لیکن عملی طور پر صحیح ہے، برابری ہونی چاہیے. بہت شکریہ عارف چوہدری صاحب، سید فرہاد علی شاہ صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، راجہ عامر عباس صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.